شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ کیا شیطان عالم ملکوت میں دخل دے سکتا ہے؟ یہ سوال چند دن پہلے مجھ سے واٹس ایپ پہ کسی نے میسج کر کے پوچھا تھا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب سالک عالم ملکوت میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کیسے فریب دے سکتا ہے سالک کو، اور اگر سالک کو کوئی کشف یا خواب نظر آئے تو وہ کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کا فریب۔ تو یہ سوال صدیوں سے اہل علم اور صوفیہ کرام کے زیر بحث رہا ہے، اور آج ہم انہی صوفیہ کرام کی کتب کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عالم ملکوت وہ لطیف جہان ہے جہاں روحانی حقائق اور معنی ظاہر ہوتے ہیں سالک پر۔ یہ ایک عام آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، بلکہ دل کی آنکھ یعنی بصیرت سے اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ عالم مادی دنیا اور عالم جبروت کے درمیان ایک باطنی جہان ہے۔ بلند ترین حقیقتوں اور اللہ کی حضوری تک شیطان کا کوئی دخل نہیں، لیکن سالک کے کشف، خواب یا مراقبہ میں شیطان فریب انگیز صورتیں ڈال سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احیاء العلوم اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر کشف قابل اعتبار نہیں ہوتا جب تک اسے شریعت کے پیمانے پر پرکھا نہ جائے۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی کشف اور فریب شیطان کی پہچان کیسے ہو؟ ایک اللہ کی طرف سے جو کشف اور خواب دکھائے جاتے ہیں، اور ایک شیطان کے فریب جو سالک کے دل میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر کشف حقیقی ہو تو اس کے کچھ مثبت اثرات ہوتے ہیں، سالک پر آتے ہیں، جیسے کہ سالک میں عاجزی اور تواضع میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں عاجزی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی عبادت اور اللہ سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے، مراقبے میں زیادہ وقت دیتا ہے، وظائف اور کھلی دل کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے سالک کے دل میں، اور سالک کے دل میں سکون اور روشنی محسوس ہوتی ہے جب یہ اللہ کی طرف سے ہو یہ کشف۔ تو اس کے ساتھ کہ شیطان کا فریب ہو، تو اس کی علامات یہ ہیں کہ سالک میں تکبر، غرور، خود نمائی پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، نظر بھی آتا ہے دوسروں کو، اور جو مرشد ہو اسے نظر بھی آتا ہے مرشد کو۔ شریعت کی پابندی کم ہو جاتی ہے اگر شیطان فریب دے سالک کو، تو دل میں الجھن اور ڈر پیدا ہوتا ہے، دل میں لالچ ہوتا ہے دنیا کے لیے، دنیا داری کے لیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ کشف جو تم سے دور ہے وہ دھوکہ ہے۔ مرشد کی رہنمائی اور صحبت کے بغیر کشف پر بھروسہ نہ کریں، ورنہ خطرناک ہوگا۔ تو سالک کو چاہیے کہ کشف یا خواب دے کر مغرور نہ ہو، اور قرآن، نماز، درود پر مضبوطی سے قائم رہے، نیت کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، نہ کہ اپنی تعریف کے لیے۔ ذکر، توبہ، صدقہ، عاجزی یہ شیطان کے فریب سے سب سے بڑی ڈال ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ارد گرد ڈال بن جاتے ہیں، شیطان سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے اہم بات جو ہے، کوئی سالک اپنے مرشد کے بغیر، اپنے مرشد کی رہنمائی کے بغیر راہ سلوک کا مسافر نہیں بن سکتا۔ اور یہ میں تصوف کی اصطلاح میں جو آپ سوال پوچھتے ہیں، یہ اہل تصوف کے لیے میں نہیں بناتا، میں عام لوگوں کی
اصلاح کے لیے اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے بناتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ جو اہل تصوف ہیں انہیں تو سب معلوم ہے، اور جو سالک ہوتا ہے اسے ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے نہیں، یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے اور میرے لیے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیوز میں۔ تو آخر میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشف اور کرامات جو ہیں یہ منزل نہیں ہے سالک کی، اصل محبت اللہ کا قرب ہے۔ تو ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ: ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔